قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ قرآن ایک الحمدللہ کی نیکی مجھے کم پڑ گئی میری ماں، ایک نیکی آپ کے پاس ہے، ایک الحمدللہ کی نیکی وہ مجھے دے دیجئے، تیرا بچہ جنت میں چلے جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ماں کیا کہی؟ اللہ کی قسم ہے میں نہیں جانتی تو کون ہے، میں اپنے شوہر کو ڈھونڈ رہی ہوں تاکہ اس سے ایک الحمدللہ کی نیکی لے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد دیکھتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون رکاتا ہے۔ تو میری بہنوں آپ لوگ بتائیے، ایسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صفت والے، بے خوف، نڈر، ہمت والے ایسے لوگ آج ہمارے نوجوانوں میں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں ایسے نوجوان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کی اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیت کی تلاوت سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں۔ تلاوت آپ سب کو محترمہ امت الاحد بنت جناب عمران سنائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ زلزال سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں مریم بنت اویس کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر دے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کو سورہ قریش سناؤں گی۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ امت اللہ بنت جناب عمران کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر دے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست کے ناظرین جلسہ کا، سامعات میں موجود میری تمام بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہو۔ انشاءاللہ آج میں آپ سب کو سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 21 سناؤں گی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ ترجمہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی مضبوط پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ مضبوط پہاڑ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو کر پھٹ جاتا۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں IREF کے شعبہ خواتین کے جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہوں گی۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی اور صدر جناب عمران ہیں۔ IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے۔ شیخ احمد دیدات سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے سے شروع کیا۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے۔ IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بافہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے۔ آئیے اب میں آپ کو آج کی ہماری مقررہ محترمہ امت المتین کا مختصر تعارف دوں گی۔ محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس طالبہ تھی اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے یہ اللہ کی طرف سے ممکن ہو پایا کہ IREF کا ایک مکمل شعبہ خواتین قائم کیا جا سکے۔ IREF کے شعبہ خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج اگرچہ کہ محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین کے کام سے رکا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہے اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنی درس قرآن کے لیے سٹیج پر تشریف لائے۔ محترمہ امت المتین کے درس قرآن کے بعد ان سے سوالات اور جوابات کی نشست بھی ہوگی۔ ان سے سوالات اور جوابات کرنے کا آپ سب کو میں موقع دوں گی۔ محترمہ امت المتین کے آج کے اردو بیان کا عنوان ہے نیکی اور برائی کا حساب و کتاب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد آج کی اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میرے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے نیکی اور برائی کا حساب کتاب۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا درس قرآن کا عنوان ہے نیکی اور برائی کا حساب کتاب، یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے جس سورے کا نام سورہ زلزال ہے۔ ماشاءاللہ پچھلے ہفتے ہم نے اس سورہ زلزال، جس میں جملہ 8 آیات موجود ہیں، 8 آیات اس میں موجود ہیں، پچھلے ہفتے ماشاءاللہ ہم نے ان میں کی 6 آیات کا ذکر کیا ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اللہ ہم کو ہدایت دے دیں اس کے اوپر، آمین۔ تو پچھلے درس قرآن میں 6 آیات پر ماشاءاللہ ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ آخری 2 جو آیات ہیں، آیت نمبر 7 اور 8، اس پر آج کا ہمارا درس مبنی ہے۔ لیکن آیت نمبر 7 اور 8 پر اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ آپ کے اور میرے لیے مناسب ہوگا کہ ہم سب سے پہلی جو 6 آیتیں ہیں اس کے اوپر تھوڑی ہماری یاد دہانی ہو جائے، ایک سرسری طور پر ہم ان آیات کا مفہوم سن لیں تاکہ ہم کو ان سورے کا سلسلہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ زلزال میں، اگرچہ سورے سے ہی ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے زلزلے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، صرف 1 یا 2 دنیا کا ایک چھوٹے زلزلے کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے، سب سے بڑے زلزلے کی اللہ بات کر رہے ہیں، وہ زلزلہ جس سے قیامت کی شروعات ہونے والی ہے، وہ زلزلہ جس کو آپ کو اور مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں پیدا ہونے والا ہے، ان سب کو یہ زلزلہ دیکھنا ہے، ان حالات سے گزرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین بہت بری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، ایک حصہ یا 2 حصہ نہیں، پوری زمین جھنجھوڑ دی جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین باہر نکال پھینکے گی اپنے بوجھوں کو، انسان باہر نکل جائیں گے، اور جیسے کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا سونے اور چاندی ستون کی شکل میں باہر نکل جائیں گے، پلرز کی شکل میں باہر نکل جائیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں سنائیں گی، اپنی نیوز سنائے گی۔ کیوں؟ کس کی نیوز سنائے گی؟ خود کی اپنی نیوز نہیں سنائے گی۔ جو کوئی زمین پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، جس نے نیکی کی، جس نے برائی کی، سب زمین اس کی خبریں سنا دے گی۔ کیوں کرے گی زمین ایسا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اس نے کہ رب نے اس کو یہ وحی کی ہے، اس کے رب نے اس کو یہ حکم دیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، آپ کا اور میرا جو دنیا میں عمل ہے، اس کے مناسب سے، اس کی وجہ سے، اس کے پیمانے پر انسانوں کو گروہ در گروہ بانٹ دیا جائے گا۔ جنتی ایک طرف ہو جائیں گے، جہنمی ایک طرف ہو جائیں گے، پھر جہنمیوں میں جو زنا والے ہیں، زنا والوں کی ٹولی ایک ہو جائے گی، چوری کرنے والوں کی ایک ٹولی ہو جائے گی، دین کا مذاق کرنے والوں کی ایک ٹولی ہو جائے گی، ان کا ایک گروپ ہو جائے گا، گروپس بنا دیے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 6 ہو گئی۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں یہ زلزلے کے بعد کے جو پورے حالات اللہ نے بیان کیے ہیں، یوم الحساب کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ اللہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس دن دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔
تو ان آیات، آخری ان 2 آیات پر آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ سے سب سے پہلے یہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہر قسم کی برائی سے بچائیے اور ہر قسم کی نیکی کو اپنانے کی توفیق ہم کو عطا کر دیجیے، آمین۔ تو آج کے اس درس میں میری بہنوں، جیسے کہ ہم کو معلوم کرنا ہے کہ ذرہ برابر نیکی کا بھی حساب ہوگا، بڑی سے بڑی نیکی کا حساب لیا جائے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا لیا جائے گا، یہاں تک کہ ذرہ برابر بھی، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایٹمس ویٹ، دھول کے برابر کی، رائی کے دانے کے برابر کی، الگ الگ احادیث میں الگ الگ آیات میں ذکر آیا ہے، بالکل چھوٹی سے چھوٹی چیز، سب سے چھوٹی شے کیا ہوگی دنیا میں، اتنی بھی آپ نیکی کر لیں گے اللہ تم کو دکھا دیں گے، برائی اتنی برابر کر لو گے اللہ تم کو دکھا دیں گے، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ ہم سب کی آسانی کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ نیکی برائی ہے کیا، اس کا حساب کتاب کیسا ہوگا، ہم اسی تدبیر میں جاتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے جانتے ہیں کہ یہ نیکی کیا چیز ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز جانتے ہیں کہ یہ برائی کیا چیز ہے، اور تیسری چیز جانتے ہیں کہ اب ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا۔ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، پہلے نیکی کیا ہے معلوم کر لیتے ہیں، برائی کیا ہے معلوم کر لیتے ہیں، اب ان نیکیوں کا اور برائیوں کا حساب کتاب کیا ہوگا بڑے مختصر انداز میں معلوم کر لیتے ہیں۔ میری بہن، اگر آپ لوگ غور کریں گے، یہ جو قرآن ہے جس میں 114 سورے ہیں، تقریباً 6666 آیات اس میں موجود ہیں، اس قرآن کا 1/3 حصے سے بڑھ کر آیات قیامت کے تعلق سے، انسان کے حساب کتاب کے تعلق سے ہے، قیامت کے حالات کے مطابق، قیامت کے حالات کے تعلق سے ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا میری بہنوں؟ اگر ہم کو دنیا میں اللہ کی رضا سے زندگی بسر کرنا ہے تو اس قیامت کو یاد رکھ لو، تم لوگوں کے بھی حق ادا کرو گے، سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کر لو گے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ نیکی کیا چیز ہے، برائی کیا چیز ہے، اور نیکی اور برائیوں کا حساب کتاب کیسے ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نیکی کیا چیز ہے۔ اگر آپ غور کریں، ہم اپنے دین کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک تمہارے لیے دین جو اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے، واحد جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اب اس اسلام کی ہم بات کریں، اپنے آپ کو جو ہم مسلمان کہتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کو پوری امن کے ساتھ اللہ کی مرضی کے سامنے رکھنا، جس کو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوا؟ یعنی جو اللہ نے حکم دیا، نیکی کرو برائی سے بچو، نیکی کرو برائی سے بچو، اسی کا نام اسلام ہے۔ اب نیکی کیا ہے؟ نیکی کے اوپر ہم بات کریں تو وہ حدیث جبرائیل کو ہم کو ایک یاد دہانی کے طور پر معلوم کرنا ضروری ہے۔ حدیث جبرائیل آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو آ کر بیٹھے، ایسے بیٹھے کہ جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے ہیں، ان کے پیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے اس قدر قریب تھے، اور عموماً کوئی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب نہیں بیٹھتے۔ اب پورے جو صحابہ ہیں وہ بڑے حیرت میں آ گئے کہ یہ کون مسافر آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے آ کر بات کر رہا ہے، اور یہ مسافر جس کو صحابہ سمجھتے ہے دراصل کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، آخری دن قیامت کب آنے والی؟ دیکھیے یہ سوال ہم کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ اگر آپ کے کوئی گھر میں آپ کا چھوٹا بچہ، آپ کے کوئی بھتیجے بھانجے یا کوئی غیر مسلمان سوال کر لے تو ہم یہی جواب دیں گے، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، صلاح قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا جس کی صاحب استطاعت ہے، اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ پوچھا ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آخری دن پر ایمان، اللہ کے انبیاء پر ایمان، اور والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر ایمان، جو اچھائی یا برائی انسان کے ساتھ ہوتی ہے وہ تقدیر کا حصہ ہے، اس پر ایمان رکھنا۔
جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اسلام کے بارے میں پوچھ لیا، اسلام کی 5 بنیادیں بتا دی. ایمان کے بارے میں پوچھا، ایمان کی جو 6 بنیادیں ہیں اس کا ذکر کر دیا. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ پرفیکشن کو، کسی چیز کو اور اچھے سے درست کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو، خاص جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو یہ تصور میں لاؤ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم یہ تصور نہیں لا سکتے تو اتنا تصور لاؤ کہ اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ احسان ہے، احسان ہے. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، پوچھنے والے کو اتنا ہی، بولنے والے کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا کہ پوچھنے والے کو ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور کہا کہ اس گھڑی یعنی آخری گھڑی کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن اس کی علامات میں بتا سکتا ہوں. قیامت آنے سے پہلے کیا حالات ہو جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حالات بتا دیے. تو اس حدیث میں آخری میں آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں جب آئے، صحابہ نے نہیں پہچانا کہ جبرائیل امین ہے. جب جبرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کہا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم کو اسلام کا علم دینے آئے تھے. ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا اور علم پہنچا صحابہ تک. تو یہ علم اب ہم تک پہنچ گیا. ماشاءاللہ کیا علم پہنچ گیا کہ نیکیوں کی بنیاد کیا ہے. دیکھیے نیکیاں تو بہت ساری ہیں، ہم اگر ہماری زندگی تمام بات کرتے بیٹھے تو ایک ایک نیکی کے اوپر ہم بات ہی کر سکتے، گھنٹوں نکل جائیں گے. لیکن سب سے پہلے بنیادیں معلوم ہونا ضروری ہے. کیا ہے نیکی کی بنیادیں؟ بنیاد الاسلام کیا ہے؟ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، بندے ہیں. دوسرا صلاح قائم کرنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے. گواہی دینا بنیاد ہے، صلاح قائم کرنا بنیاد ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بنیاد ہے، حج کو جانا بنیاد ہے، روزے رکھنا بنیاد ہے. ایمان کی شاخیں بتائیں، ایمان کی بنیادیں بتائیں، احسان بتایا. تو یہ کیا ہو گیا میری بہنوں؟ یہ نیکیوں کی بنیادیں ہو گئی. اب جو سورہ زلزال میں اللہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ، جس نے ایک عمل کیا، مِثْقَالَ ذرہ، ذرہ برابر بھی جس نے عمل کیا جو نیکی ہے، یعنی نیک عمل ذرے برابر کا بھی کیا تو وہ اسے دیکھ لے گا، اس کا اجر اس کو ملے گا. اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے ڈرو، جہنم سے بچنے کی پوری کوشش کرو، یہاں تک کہ تم آدھے کھجور یا ایک اچھے لفظ کے ذریعے ہی صحیح جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو. 2 نیکیوں کی بات بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی نیکی کیا بتائی؟ آدھے کھجور، آدھے کھجور کی خیرات سے ہی صحیح اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم نے کسی کو آدھے کھجور کی خیرات دی؟ کبھی سوچا بھی کہ آدھے کھجور سے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس آدھے کھجور سے ہی صحیح اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا ایک اچھے لفظ سے کسی سے آپ خیر کی بات کرتے ہیں، اس کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچو. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں جو ماحول ہے، یا ہم کسی دوست احباب کے ساتھ کہیں باہر ہیں، کوئی بہنیں آپس میں ملتی ہیں، آپ جب سلام کرتے ہیں یا آپ کسی سے خیریت پوچھتے ہیں، ایک اچھے انداز سے جب آپ پوچھیں گے، سامنے والے اپنی مصیبتوں کو شاید بھول جائے ایک اچھی انداز سے بات کرنے سے. انہیں اچھے انداز سے بات کرنے کی اتنی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. ایک اور حدیث اس سورہ زلزال کی آیات کی ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں جو کوشش کرتے ہو آدھے کھجور کے ذریعے ہی کوشش کر لو، یا اپنے مسلمان بھائی کو یا اپنی مسلمان بہن کو پانی پلا دو. پانی دیکھیے، میں اگر پانی پلانے کے لیے کہوں گی کتنا وقت لگے گا، کوئی زیادہ محنت کی چیز ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھو یہاں تک کہ وہ کسی مسلمان کو پانی پلانا ہو یا مسکرا کر دیکھنا ہو. مسکرانا صدقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم اس کو ایک نیکی بھی تصور شاید لیتے ہیں یا نہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں. کتنا مسکراتے ہیں ہم آج؟ کسی کو تکلیف دینے کے بعد ضرور مسکرا لیں گے، کسی کو کچھ
تکلیف ہو جائے عام طور پر, دیکھیے میں آپ کے بارے میں نہیں کر رہی ہوں, ایک عام بات کر رہی ہوں ہمارے معاشرے میں, لیکن آپ کسی مسلمان بہن کو دیکھ لیں جس کا آپ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے, کسی دوسری جگہ آپ دیکھ لیں, کوئی ہاسپٹل میں دیکھ لیں, کوئی اسکول میں دیکھ لیں, کوئی کالج میں دیکھ لیں, جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا سکھائی, جیسے ہی آپ کی نظر پڑتی ہے مسکرا دیجیے. یہی چیز مغربی ممالک میں ہے. مغربی ممالک میں آپ دیکھتے ہیں ہر کوئی ایک مسکراہٹ کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, جبکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم کتنا مسکراتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو, یہاں تک کہ تم اپنے بھائی کو پانی پلا دو یا کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرا دو. یہ ایک حدیث ہو گئی. ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے میری پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو. ہم دیکھیے نیکی اور برائی دونوں کے تعلق سے آج بات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو, کیونکہ ہر چیز کا حساب تم کو دینا ہے. اپنی امت کو یہ بات پہنچاؤ اے عائشہ کہ ہر چیز کا حساب تم کو دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز کو, اس کی روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی, کسی برائی کو حقیر نہ سمجھو, کسی برائی کو چھوٹا نہ سمجھو, کیونکہ ایک کے بعد جس کو تم چھوٹی برائی سمجھتے ہو یہ بڑھ کر تمہارے اندر جمع ہو کر تم کو تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ ان دو آیات سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے بہنوں, ذرہ برابر نیکی کیا ہے ہم کو نہیں معلوم, ذرہ برابر برائی کیا ہے ہم کو نہیں معلوم, اللہ اس کا حساب لیں گے. ہم کو ذرہ برابر کیا لگتا ہے, کسی کو مسکرا کر دیکھ لیں گے, چھوٹی نیکی, چھوٹی نیکی نہیں ہے, بہت بڑی نیکی ہے, اس سے آپ کی جنت طے ہو سکتی ہے. آج ہمارے پاس نیکیوں کا تصور کیسا ہے دیکھیے, چھینکنے پر ہم کیا کہتے ہیں الحمدللہ. اس کا جواب دینا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے یا پھر ایک ایسی چھوٹی موٹی سنت ہے, یا بس ایک ایسی سنت ہے جس کو ادا نہیں کریں گے تو چلے گئے, جیسے نوافل نماز ہے, تہجد کی نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. تو ویسے ہی سنت کی ادائیگی کی جب ہم بات کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, چھینکنے پر کیا کہیں گے الحمدللہ. جواب کیا دینا ہے یرحمک اللہ. پھر چھینکنے والا جواب کیا دے گا یہدیکم اللہ. لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے اس کے اوپر زیادہ عمل نہیں ہوتا, اس کے اوپر نیکی کا تصور نہیں ہے زیادہ. اسی اعتبار سے جمائی ہم لیتے ہیں, یون ہم کرتے ہیں, کئی لوگ آواز کے ساتھ کرتے ہیں, ایسی آواز نکالتے ہیں, ہوتا ہے استغفر اللہ کہتے ہیں, جیسے کہ کوئی حدیث اس میں تو نہیں ہے استغفر اللہ کہنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کوئی جمائی لے تو اپنے منہ کو ڈھانک لے, یا اگر نہیں ڈھانکنا چاہتے تو منہ کو بند رکھیں, کیونکہ جب آپ جمائی لیتے وقت آ کہتے ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمائی لیتے وقت آ ایسے کہتے ہو شیطان تم پر ہنستا ہے. دیکھنے کو چھوٹی چیز لگ رہی ہے لیکن سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے نہ کھانا کھاؤ, سیدھے ہاتھ سے پانی پیو, بیٹھ کر پانی پیو. تو لگنے کو لگ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی حدیث ہیں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں, لیکن ہے ہر نیکی ہمارے لیے برابر. اسی طریقے سے اگر کسی کو مسکرا کر دیکھ لیں, کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ ہم پھیر دیں, ہمارے بچوں سے اچھا سلوک ہم کر لیں, بڑوں سے اچھے سے پیش آئیں, تو یہ تمام چیزیں کیا ہو گئی میری بہنوں, نیکیاں ہیں. تو اس آیت سے اور اس آیت کی تفسیر میں جو احادیث جمع ہیں, اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو, کسی برائی کو چھوٹا مت سمجھو. یہ ہم کو سمجھ میں آ گیا. تو نیکیوں میں بڑی بڑی نیکیاں کون سی ہے؟ شہادہ گواہی دینا, صلاح نماز قائم کرنا, زکوٰۃ حج صوم, یہ ہو گئی. ایمان ہے, ایمان رکھنا اللہ پر, اللہ کے ملائکہ پر, ایسا ایمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہم کو سکھایا ہے. تو یہ نیکیوں کو بہت ہی مختصر میں ہم نے سمجھا. برائیوں کی بات کریں گے. برائیوں میں بڑی بڑی برائیاں کون سی ہیں؟ وہ کون سی برائی ہے جس کے بارے میں, وہ واحد برائی ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے, شرک. تو سب سے بڑی برائی کون سی ہو گئی؟ شرک. سب سے بڑا گناہ کون سا ہو گیا؟ شرک. اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں, اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں اللہ نے کہا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے.
ہم سکون میں ہیں کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے میری بہنوں کہ نہ صرف غیر مسلمانوں سے یہ ہوتا ہے، یہ تو بہت بڑا شرک ہے، یعنی ایک ایسا شرک ہے جہاں پر ہم مسلمان ہی نہیں رہے. لیکن اللہ ہماری حفاظت کرے، ایک ایسا شرک ہے جو ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی جہالت کی وجہ سے اس میں ملوث ہیں. شرک میں، کفر میں. کیسے؟ ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ سے. دیکھیے اب ہم بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن برائیوں کی جب بات ہو رہی ہے بالکل مختصر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک چھوٹی مثال دیتی ہوں. اگر ہم کوئی دعا کرتے ہیں اللہ سے، دعا سننے والا کون، قبول کرنے والا کون؟ اللہ. ہماری دعا قبول ہوتی ہوئی ہم کو نظر نہیں آتی تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ اگر کسی کو ہم نے کہا کہ دیکھیے بھائی بہن میں دعا کر رہی ہوں، فلاں چیز کے لیے بہت دعائیں کر رہی ہوں، میری دعا قبول ابھی نہیں ہو رہی ہے، تو بازو والی بہن کیا کہتی ہے؟ صبر کرو میری بہن، اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے. سنا آپ نے یہ جملہ کئی بار؟ استغفر اللہ. یہ ایک کفریہ جملہ ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس کسی کوئی چیز دیر سے آتی ہے. استغفر اللہ. اللہ کے پاس کوئی چیز دیر سے آ سکتی ہے؟ تو اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے حقوق میں کفر کرنے کی ایک مثال ہے. جہاں پر آپ اللہ کے صفات میں کفر کرنے کی مثال ہے کہ اللہ دینے والا ہے لیکن اللہ سے دیر ہو رہی ہے، نعوذ باللہ. یا اللہ میری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو جہاں آپ یہ شکوہ کے انداز میں آ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں، یہ کفر ہو گیا اسلام. تو کفر ہو گیا. تیسری چیز شرک کے بارے میں ہم نے بات کی. اللہ کی ذات میں تو ہم شرک نہیں کرتے، صفات میں ہو جاتا ہے کبھی دعاؤں کے ذریعے یا کسی دوسرے ذریعے کے، اللہ ہماری نہیں سنتے، فلاں کے ذریعے اللہ ہماری دعا سنیں گے، نعوذ باللہ. یہ شرک ہو گیا، کفر ہو گیا. تیسری چیز نفاق ہے، ہپوکریسی. نفاق کیسی چیز ہے؟ دیکھیے جہاں پر آپ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ خوب نیکیاں کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں نفاق میں جب آپ ملوث ہو گئے تو آپ کی نیکیاں بربادی کی طرف جا رہی ہیں. کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیے اتنے سال ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ایک منافقت کی چیز ہمارے اندر آ گئی، ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیاں برباد ہو جائے گی. کیوں ہے یہ ڈر؟ اللہ نے سورہ نساء میں کیا کہا؟ ان المنافقین الدرک اسفل من النار. منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے. تو منافقت سے ہم کو ڈرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ موجود ہیں، ایسے دور میں، ایسے سنہرے دور میں منافقین موجود ہیں، تو پھر آج کے دور میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ آج کے دور میں آپ اور میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ ہماری حفاظت کرے. اس وقت کے منافقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے طور پر معلوم ہو گیا کہ منافق کون ہے. آج کیسے معلوم کریں گے؟ نہیں معلوم کر سکتے، وحی آنا ہے. اب کوئی وحی آنے والی ہے یا نہیں آنے والی ہے. تو نتیجہ کب نکلے گا؟ قیامت میں نکلے گا. اب کوئی بولنے والا نہیں ہے آپ کو کہ آپ منافق ہے یا میں منافق، فتویٰ کوئی نہیں دے سکتے، لیکن سب قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو شرک سے ہم کو بچنا ہے اگر نیکی پانا ہے، بدعات سے ہم کو بچنا ہے. ایک چھوٹی چیز کر لیں گے اسلام کے کام میں اور کہیں گے کہ بھائی اتنا کرنے سے کیا ہوگا، بدعت میں ہم ملوث ہو رہے ہیں، تو یہ برائی بہت بڑی برائی ہے. اسی طریقے سے نفاق کی جیسے ابھی میں نے بات کی، آپ دیکھیے جب آپ قرآن معنوں سے سمجھ کر پڑھتے ہیں، آپ کو سوچنا ہے کہ کیا یہ نفاق کی بیماری میرے اندر ہے یا نہیں. صحابہ کے اقوال کیسے ہیں؟ صحابہ دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیکیوں پر نیکیاں کرتے ہیں، اور پھر ڈرتے ہیں کہ کہیں میں منافق تو نہیں، جہنم سے ڈر رہے ہیں، اپنے آپ کو منافق پکار رہے ہیں کہ ہذا منافق، شاید میں منافق ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہیں اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، آپ منافق نہیں ہیں. منافق کی صفات کیا ہیں؟ آپ سورہ منافقون پڑھ لیجئے، سورہ نمبر 63، سورہ بقرہ پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 8 سے 20 تک آپ پڑھ لیجئے. کیسے صفات ہیں منافقت کے، کیسے صفات ہیں منافق ہیں؟ اپنا محاسبہ کیجئے، کیا یہ صفات میرے اندر موجود ہیں؟ یہ رائی کے دانے کے برابر تو برائی نہیں ہے، بہت بڑی برائی ہے. یہ ایک ایسی برائی ہے میری بہنوں کہ آپ مسلمان رہتے ہوئے آپ کے اندر آ جاتی ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. اور ان المنافقین الدرک اسفل من النار، جہنم میں سیدھا اوندھے اللہ ڈال دیں گے. دین کا مذاق اڑانا، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا،
یہ تمام منافقت کی صفات ہیں. نماز میں کوتاہی کرنا, بڑی تکلیف سے نماز ادا کرنا کہ بھائی اب پڑھنا ہے, چلو ٹھیک ہے کام ہو جائے گا نماز پڑھ لیتے ہیں, نعوذ باللہ. لوگوں کی واہ واہ کے لیے نماز پڑھنا, خود نماز نہیں پڑھنا, اکیلے میں نہیں, لوگوں کی واہ واہ کے لیے نماز پڑھنا, کسی ایک کے سامنے کچھ اور دوسرے کے سامنے کچھ اور رہنا, بے فضول کی باتیں دین میں لانا, یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ منافقت کے صفات ہیں. تو اپنے آپ کو ہم کو اس منافقت سے دور کرنا ہے. یہ برائیوں کے بارے میں ہم کو جاننا ضروری تھا. اس کے علاوہ آپ غور کریں گے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن میں گناہوں کا ذکر کرتے ہیں, گناہ کون سے ہیں بتائیے؟ شرک بہت بڑا گناہ ہے, کفر بہت بڑا گناہ ہے, بدعت بہت بڑا گناہ ہے, اسی طریقے سے منافقت بہت بڑا گناہ ہے. آپ احادیث میں دیکھیں گے, قرآن کے بہت ساری آیات میں دیکھیں گے, احادیث میں دیکھیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا. آپ نے سنا ہوگا گناہ کبیرہ ہے, گناہ صغیرہ ہے, بڑے گناہ ہے, چھوٹے گناہ ہے. قرآن کی آیات سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے بڑے بڑے گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا تم جانتے ہو کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتائیے بڑے بڑے گناہ کون سے, تاکہ ہم اسے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کے ذات میں شرک کرنا, اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا, قتل و غارت گری کرنا, سود میں ملوث ہونا, جادو کرنا, ایسے چند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا ذکر کیا. لیکن آپ ٹھنڈے دل سے غور کیجئے, بڑے بڑے گناہوں کا قرآن میں ذکر ہے, احادیث میں ذکر ہے, چھوٹے گناہوں کا نہیں. کسی ایک گناہ کو آپ غور کریں گے قرآن میں, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گناہ چھوٹا ہے بول کر نہیں کہا گیا. اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں کیا فرمایا؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا دو گے, اللہ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس کا معنی یہ ہوا بڑے گناہ کیا ہے وہ تو ہم کو معلوم ہو گئے. اس کا مطلب مسلمان یہ نہ لے لے کہ ٹھیک ہے میں بڑے گناہ تو نہیں کر رہا ہوں, اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ کر لوں گا. نعوذ باللہ, ایسا نہیں کر سکتے. کیوں؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, رائی کے دانے کے برابر, ذرہ برابر بھی تم برائی کرو گے, اللہ اس دن تم کو دکھا دے گا. کیسے دکھائے گا وہ آگے ہم دیکھ لیں گے, آگے درس میں آگے دیکھیں گے. اس کے علاوہ میری بہنوں ایک اہم حدیث میں آپ سب کو برائیوں کے تعلق سے بتانا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں آئی ہیں, تم سے پہلے جو قومیں آئی تھی ان میں 7 برائیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو برباد کر دیا. 7 برائیاں اس قوم میں ہیں جس کی وجہ سے, اس برائیوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو برباد کر دیا. آئیے دیکھتے ہیں وہ 7 برائیاں کیا ہے. پہلی برائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قومیں اشر کرتی تھی. اشر علماء اکرام نے بتایا, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشر کے بارے میں بتایا, اشر کہتے ہیں ناشکراپن کو. ناشکراپن, اللہ نے اتنا سب ہم کو عطا کیا, پھر ہم پریشانی میں, پھر ہم تکلیف میں, پھر ہم اپنے آپ پر کوئی چیز لیتے. اگر آپ کے اولاد کی کوئی تعریف کر دے, آپ کی گھر کی کوئی تعریف کر دے, آپ کی کسی صفت کی کوئی تعریف کر دے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اتنے سالوں کی محنت ہے, اللہ کا نام بیچ میں نہیں آتا. ہاں بے شک میں نے بہت محنت کی اپنی اولاد کے پیچھے, اس لیے میری اولاد دیندار ہے. ہاں ماشاءاللہ میں نے گھر کے پیچھے بہت اتنے سال محنت کیے, اسی لیے اتنا بڑا گھر مل گیا ہے. اللہ کا نام نہیں آئے گا بیچ میں. تو ناشکراپن کیا ہے؟ اللہ نے سب دیا, پہلے اللہ کا نام زباں پر نہیں آتا, اپنا نام یا اپنوں کا نام زباں پر آتا, اللہ کا نام بیچ میں نہیں آتا. تو ناشکراپن. اب ناشکراپن کی بات کریں تو میری بہنوں دیکھیے, یہ وہ عمل, وہ برائی جس کی وجہ سے پچھلی قومیں برباد ہو گئی, اس میں آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ناشکرپن کے ضمن میں عورتوں کے بارے میں کیا کہا. صحیح بخاری کی حدیث جلد نمبر 1, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد بڑھ کر رہے گی. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ناشکرپن کی وجہ سے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اللہ کے ناشکری ہو جائیں گی؟ کہا کہ نہیں, اللہ کے ناشکری نہیں, وہ لوگ اپنے شوہروں کی ناشکری ہو جائیں گی. اللہ کا ناشکراپن تو بہت بڑا کفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کیا ہے؟ جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا, اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا.
تو بیوی جو ناشکراپن اپنے شوہر سے کرتی ہے اس کی وجہ سے جہنم میں زیادہ پائی جائیں گی. حدیث کے الفاظ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر اتنے سال, جب اس کا مفہوم یہ ہے کہ شوہر اتنے سال بیوی کو آرام سکون کی زندگی دیتا ہے, لڑائی جھگڑے کس کے درمیان نہیں ہوتے, کچھ لڑائی ہو جاتی ہے, کچھ نا اتفاقی ہو جاتی ہے, بیوی اپنی زبان سے کہہ دیتی ہے کہ میں نے تم میں کبھی کوئی اچھائی پائی ہی نہیں ہے, اس جملے کے اوپر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ناشکراپن اتنی بڑی برائی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ 7 برائیاں جس کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں, تم ان سے بچو. پہلی برائی کیا تھی؟ عشر یعنی ناشکراپن. دوسری برائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بطن, با تا نون, بطن کہتے ہیں اترانے کو. دین کی کوئی بات آ گئی تو ہم اتراتے ہیں کہ بھائی آج کے دور میں حجاب کیسے کریں گے, آج کے دور میں میرے شوہر داڑھی کیسے رکھیں گے, یہ مشکل ہے میرے لیے, آج کے دور میں میرے والد صاحب داڑھی کیسے رکھیں گے, یعنی ہم خود روکنے کا باز بن جاتے ہیں. آج کے دور میں شریعت, آج کے دور میں یہ سب, یعنی ہم اترانے پر چلے گئے. اللہ نے تو دیا بہت کچھ, ناشکراپن تو کیے پہلے, ساتھ میں اب اترانے لگے. سب ہمان نے اپنے بلبوتے پر سب ہم نے کھڑا کیا ہے. اب اس کے اوپر 1400 سال پہلے والی چیز, آج ہر چیز نہیں چل سکتی, تھوڑی چیزیں چل سکتی, ہر چیز چلنا ذرا مشکل, نعوذ باللہ. تو مسلمانوں کے احوال ہے. تو دوسری چیز کیا بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بطن, اترانا. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تکاثر. سورہ تکاثر, سورہ نمبر 101. تکاثر کثیر سے, خوب اپنے لیے جمع کر لینا, خوب مال دولت شہرت اتنی جمع کرنا کہ اب حلال حرام کو بھول جانا, بس میرا مقصد یہ ہے کہ میں زیادہ جمع کروں. آئیں گے ہم سورہ تکاثر میں, اس کے اوپر تفصیل میں آئیں گے. تو پہلی برائی کیا ہو گئی؟ ناشکراپن. دوسرا اترانا. تیسرا تکاثر, زیادہ کی امید رکھنا. چوتھا ہے تشاہر. اس کے اوپر غور کیجیے. تشاہر کیا ہے؟ مسلمان کے بارے میں اللہ کے نے قرآن میں کیا کہا؟ مسلمان کے لیے بھائی ہے, یعنی وہ محبت جیسے ہمارے سگے بھائی بہنوں کے لیے ہماری محبت ہے, امت مسلمہ کی آپس میں ویسی محبت رہنا ہے. مسلمان کا ناتا سر اور دھڑ کے متعلق جیسا ہے ویسا ہے, یعنی سر اور دھڑ الگ الگ نہیں رہ سکتے. یعنی سر کو کچھ تکلیف ہوتی ہے تو جسم کو ہوتی ہے, جسم کو ہو رہی ہے تو سر متاثر ہوتا ہے. تو ویسے مسلمان کی محبت ہونی چاہیے. اگر آپ غور کریں میری بہنوں, ہمارے پاس صدقات خیرات کا جذبہ ویسا نہیں ہے جیسا صحابہ کا تھا. کیسے مسلمان آپس میں ایک دوسرے مسلمانوں سے محبت رکھتے تھے. صحابہ ہمارے لیے کتنی بڑی مثالیں. دیکھیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان سے کیسی محبت کرنی چاہیے. ایک صحابی کے گھر قربانی کا گوشت آتا ہے, خود آدھے دن سے بڑھ کر بھوکے ہیں, کچھ کھانے کو نہیں ہے گھر میں, اور تحفے میں گوشت آتا ہے پکانے کو. اب ہمارے پاس اگر کوئی گوشت آ جائے یا پھر ہم خود قربانی دیں, ہم سمجھتے ہیں کہ سیدھا ڈالو, پورا فریج میں ڈالو, دینے کا دیکھ لیں گے, پہلے خود اچھا کھانا چاہیے. ہوتی ہے ہماری یہ سوچ اکثر. صحابی نے سوچا کہ اگر میں یہ بنا کر کھا لوں گا تو میرے اس پڑوس صحابی کا کیا, اس کے گھر تو رات سے چولہا نہیں جلا, میں نے تو صبح سے نہیں کھایا, اس کے پاس تو رات سے کھانا نہیں ہے. صحابی نے ارادہ کیا اور اپنے دوسرے صحابی جو بھائی ہے اس کے پاس گوشت کو بھیجا دیا, دوسرے صحابی کے پاس گوشت بھیجا دیا. یہ دوسرے صحابی, اب دوسرے صحابی بڑے خوش ہو گئے کہ رات سے کھانا نہیں, گھر میں کچھ نہیں, چولہا ہی نہیں جلا, تو اچھا اللہ کی طرف سے ایک تحفہ مل گیا, گوشت آ گیا, پکا کر کھائیں گے. پھر خیال آیا کہ یہ ایک اور صحابی ہے جس کے پاس 2 دن سے کھانا نہیں بنا, کھانے کو کچھ نہیں. تو ارادہ کہ نہیں, میں تو صرف رات سے بھوکا ہوں, ابھی تو صرف آدھا دن گزرا ہے, اللہ کچھ انتظام کرا دیں گے, یہ گوشت پہلے میرے اس بھائی کو دے دوں گا. وہاں سے کہیں اور گیا, وہاں سے کہیں اور گیا, ایسے 7 صحابہ کے گھر میں یہ گوشت گھومتا رہا. اور 8ویں صحابی کون تھے معلوم؟ وہی جو سب سے پہلے جس کو گوشت ملا. تو گھوم پھر کر پہلے صحابی کے پاس آیا, پھر انہوں نے کچھ اور جگہ شاید خیرات کر دی. تو جذبہ کیسا ہے دیکھیے. آج ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, کچھ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو ہم کو انٹرسٹ ہوگا, پتہ نہیں کیوں لڑ رہے میاں بیوی, پتہ نہیں کیا ہو گیا اولاد کے ساتھ, پتہ نہیں کچھ لڑنے جھگڑنے کی آواز آ رہی ہے. کچھ اچھائی ہمارے یہاں عام نہیں ہے. صحابہ کیسے تھے؟
پچھلی قومیں برباد کیوں ہوئی؟ کہ اپنے مسلمانوں کے درمیان ہمارے پاس محبت نہیں. ہم کروڑوں، ہم لاکھوں، ہم ہزاروں لٹاتے ہمارے عیش و آرام کے لیے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری کوئی مسلمان بہن کے گھر میں، ہمارے کوئی مسلمان بھائی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، پانی کو پینے کو کچھ نہیں، دوا دارو نہیں، کچھ نہیں. یہ سوچ ہمارے لیے رکھنا ضروری ہے. تو چوتھی برائی کیا بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تشاہر، آپس میں محبت رکھنا جو نہیں ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے. بالکل قدر ہی نہیں کرنا کہ کیا ہو رہا ہے بازو والوں کے ساتھ، فکر نہیں کرنا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پانچویں برائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تشاہف، یعنی اب تو محبت تو دور کی بات ہے، اب عداوت پر اترنا، دشمنی پر اترنا مسلمان کے خلاف. یہ پانچویں ہو گئی. چھٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تشاہد، یعنی اب حسد پہ اتر جانا. ایک تو جلنا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں محبت سامنے والوں سے نہیں کروں گا، اس کو نہیں ملا مجھے ملا وہ اچھا ہے. اب حسد کیا ہو گئی؟ اگر آپ کو کوئی بیماری آ گئی، اللہ نہ کرے، آپ کسی سے ایک مسلمان سے پہلے سے نفرت کر رہی ہیں، اب آپ دعا کریں گے اللہ میں اس بیماری ہوں، اللہ اس کو بھی اس بیماری میں ڈال دے، تو حسد ہو گئی. تو سامنے والوں کا بھلا سوچنے کے بجائے اب ہم بد دعائیں دے رہے ہیں کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والوں کا نقصان ہو جائے. یہ چھٹی ہو گئی. ساتویں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ 6 برائیاں جمع ہو جاتی ہیں، ساتویں برائی آ جاتی ہے ظلم و زیادتی پر اتر جانا. اور یہ 7 ایسی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے پچھلی قومیں برباد ہو گئی. تو یہ میں نے کیوں سنایا؟ تاکہ ہمارے ماحول میں جو آپس میں ہم مسلمانوں میں محبت جو ہونی چاہیے، جو آپس میں فکر ہونی چاہیے، یہ ہمارے اندر بڑھ جائے، تاکہ اس کے ذریعے اللہ ہم کو جنت میں ڈال دے انشاءاللہ. تو برائیوں کے بارے میں یہ ہو گیا. اب اگر آپ لوگ غور کریں گے میری بہنوں، عام طور پر ہمارے یہاں برائیاں کیسے ہو رہی؟ جیسے ہم نے پہلے نیکیوں کی بات کی، جس کو ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ رہے ہیں، دراصل وہ چھوٹی نیکیاں ہے ہی نہیں. برائی ہمارے لیے چھوٹی کیا ہے؟ آج بات پر ہم کوئی جھوٹ بول دیتے ہیں، آتا ہے ذہن میں یا اللہ میں نے تو جھوٹ بول دیا، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے. آیا کبھی ایسا ہمارے دل میں؟ اپنا محاسبہ کیجیے. جھوٹ بول دیا کسی جگہ تو اب وہ ہم بے حس ہو گئے یہ سوچنے میں کہ یا اللہ میں نے جھوٹ بول دیا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں. یہ فکر صحابہ صحابیات کی تھی جو ہمارے اندر، اللہ ہماری حفاظت کرے، باقی نہیں. جھوٹ بولنے کو ہم چھوٹی برائی سمجھتے ہیں، غیبت کرنے کو چھوٹی برائی سمجھتے ہیں. بس غیبت تو ہمارے لیے بہت عام ہو گئی آج. تہمت باندھنا، پتہ نہیں اس کا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے، پتہ نہیں وہ عورت کی چال چلن ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، پتہ نہیں پر پوری بات ہو جاتی ہے. تہمت باندھنا. اسی طریقے سے دین کا مذاق اڑانا، یہ تو بڑا عام ہے ہمارے پاس. ہم خود دین اسلام کی دفاع کر رہے ہیں کہ دین اسلام خالص دین ہے، اس سے سچا کوئی دین ہی نہیں ہے، یہی دین اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے. اور ہمارے اندر ہی اللہ ہماری حفاظت کرے، چند ایسے ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں جن کے اندر یہ جو منافقت آ گئی ہے کہ اب دین کا مذاق اڑا دیتے ہیں، حجاب کا مذاق اڑا دیتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، دیگر اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا دیتے ہیں، حالانکہ ہے خود مسلمان. چھوٹی برائی ہے، چھوٹی برائی نہیں ہے، بہت بڑی برائی ہے. تو نیکی اور برائی کا جو بہت بنیادی تعارف ابھی ہم نے جو سنا میری بہنوں، ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے اوپر کیا سمجھ میں آیا؟ کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، کسی برائی کو چھوٹا مت سمجھو. اب دیکھتے ہیں یہ نیکیوں اور برائیوں کا حساب کتاب کیسا ہوگا. آپ اگر قرآن پر غور کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 1 میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اے لوگو، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن انسان غفلت میں. یعنی جو حساب کتاب کی آج ہم جو بیٹھ کر یہاں بات کر رہے ہیں یہ بہت قریب ہے ہمارے. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن میں کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کتنی قریب ہے ہم سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو ہم زلزلے کی بات کر رہے ہیں، جو ہم زمین جو باہر پورے بوجھ کو ہم کو خود باہر نکال کر پھینک دی، جو تمام ہم باتیں بیان کر رہے ہیں، یہ کب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اور قیامت کو ایک ساتھ بھیجا. کیسے؟ کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کو اللہ نے ایک ساتھ بھیجا. میں ڈر گیا تھا کہ شاید قیامت مجھ سے پہلے نہ آ جائے.
یعنی اتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے قیامت. ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اور میں اس طرح ہے، یعنی اتنی قریب ہے. رسول کی آمد قیامت کی ایک نشانی ہے. تو اس قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کیسے ہوگا؟ اللہ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں فرمایا اس دن، قیامت کے دن، ہم بہت بڑا ترازو پیش کریں گے. ترازو آپ نے دیکھا ہوگا جس میں تولتے ہیں، ماپتے ہیں ہم چیزوں کو. بہت بڑا ترازو ہوگا، اس میں نام اعمال کو تولا جائے گا. علماء اکرام نے بتایا کہ ترازو کے تعلق سے ایک بڑی انٹرسٹنگ یا بڑی ہم کو بہت زیادہ انٹرسٹ آنے والی چیز یہ ہے کہ ترازو میں 3 قسم کی چیزیں تولی جا سکتی ہیں. اللہ جس کے ساتھ چاہے وہ معاملہ کر لے. ایک، انسان کی نیکیوں کو تولا جائے گا، جو جو ہم نے نیکی کی ہے، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، صوم، الگ الگ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، مسکرانا، الحمدللہ کہنا، الگ الگ قسم کی نیکیوں کو تولا جائے گا. دوسرا، نیکیاں جو تمام ہیں، برائیاں جو تمام ہیں، نام اعمال میں جو لکھے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی ریکارڈز میں جو لکھے ہوئے، ان کو تولا جائے گا. تیسرا طریقہ ہے اللہ اس انسان کو ترازو میں تولیں گے. جس انسان نے نیکیاں کی، جس انسان نے برائی کی، اس کو بھی تولا جا سکتا ہے. تو اللہ جس کے ساتھ چاہے وہ معاملہ پیش کرے. یہ ایک بات ہو گئی. اب حساب کتاب کے تعلق سے بات کر رہے ہیں اب جب ہم حساب کتاب کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کرتے ہیں جس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ حساب کتاب کتنی بھیانک گھڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے اللہ میرے حساب کو میرے لیے آسان کر دیجیے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو سورہ انشقاق میں کہا کہ جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے اس کے لیے حساب آسان ہو جائے گا، جس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ تو برباد ہو گیا. تو آپ نے تو دعا کی کہ اللہ حساب کو آسان کر دیجیے. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے یہ بات ہم کو معلوم ہونی بہت ضروری ہے، جس کے نام اعمال اس کو دے دیے جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک نیکی، ہر ایک برائی انسان سے پوچھیں گے اے میرے بندے کیا تو نے یہ نیکی کی تھی، اے میرے بندے کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا، کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ دیا گیا تھا. تمام گناہ اللہ اس کو سنائیں گے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان کے تمام برائیوں کو، حساب کتاب کا ماجرا دیکھیے، جب تمام برائی انسان کو اللہ بتا دیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان سمجھے گا کہ وہ اب تو برباد ہو گیا، کیونکہ برائیں کتنے رہیں گے ہمارے، کتنی برائیاں ہوں گی. انسان تو سمجھے گا اب تو میں برباد ہو گیا. اے میرے بندے دنیا میں تو نے میری عبادت کی تھی، اے میرے بندے دنیا میں اس گناہوں پر میں نے پردہ ڈال دیا تھا، آج میں تیری توبہ قبول کر کر تجھ کو جنت میں ڈالتا ہوں. اللہ اس کو معاف کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حساباً یسیرہ کی حدیث میں بتایا اے میری بیوی، اے میری پیاری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کو اللہ نے نام اعمال بتائے، کیا تو نے یہ نہیں کیا، کیا تو نے یہ نہیں کیا، جب اللہ ایک سوال کر رہے ہیں یہ آسان حساب ہے، لیکن جب اللہ نے کہا کہ ایسا کیوں کیا، وہ شخص برباد ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اس کا فرق سمجھ رہے ہیں؟ کیا تو نے یہ برائی نہیں کی، اے میری بندی، اے میرے بندے کیا تو نے چوری نہیں کی، کیا تو نے تہمت نہیں باندھی، کیا تو نے نمازوں کو نہیں چھوڑا، کیا تو نے یہ نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، جتنے گناہ ہیں اللہ اس کو سنا دیں گے. بندہ کہیں گا بلا یا ربی، ہاں اللہ مجھ سے ہو گیا، ہاں مجھ سے ہو گیا. اب اللہ کہیں گے یہ عمل کیوں کیا، انسان برباد ہو گیا. وہ کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے. اللہ پوچھ لیں گے اے میری بندی، اللہ کے نبی، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تم کو معلوم تھی کہ پانی بیٹھ کر پینا ہے، پانی بیٹھ کر کیوں نہیں پیا، برباد ہو گئے. اے میری بندی میں نے اس قرآن میں اپنے کلام میں کہا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، تم نے دعوت کیوں نہیں دی، برباد ہو گئے. تو یہ حساباً یسیرہ نہیں ہے.
حساباً یسیرا خالی بول دینا. اللہ اپنے رحم سے صرف اپنے بندوں کو گناہ بتا دیتے ہیں کہ کیا تو نے یہ کیا یہ کیا, ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. ایک ہے کہ اب کیوں پہ آ گئے. ایک معمولی پولیس انٹروگیشن جب ہوتا ہے ہم کیا حال ہو جائے گا, کسی کا بھی کیا حال ہو جائے گا, پریشان ہو جائیں گے. اب یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انٹروگیٹ کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں کیا, اس کا جواب کیا دیں گے ہم بتائیے, اس کا جواب کیسے دیں گے میری بہنوں. تو حساب کتاب ایسے ہونے والا ہے دو طریقوں سے, ایک یا تو اللہ معاف کر دیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے, یا پھر اب کیوں پر جب بات آ گئی آپ تو برباد ہو گئے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو, کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا انسان, دیکھیں ہم جب ہم بات کرتے ہیں, بات کرنا کو کچھ چھوٹی چیزیں ہمارے لیے, بات کرنے میں بہت زیادہ کچھ محنت نہیں لگتی, جو ہم کو سمجھ میں ہم بات کر رہے ہیں آج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان ہے بالکل جنت کے قریب ہے, اللہ نے جنت اس کی تقدیر میں لکھ دی, ایک اپنی زبان سے ایک لفظ ادا کرتا ہے بغیر سوچے کہ اللہ اس کے ایک لفظ سے ناراض ہو گیا, اللہ اس کے لیے جہنم طے کر دیتے ہیں. اور ایک ایسا بندہ ہے جس کے لیے اللہ نے جہنم طے کر دی, اور وہ اللہ کی توحید میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف میں یا کوئی ایسا لفظ ادا کر دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں, اللہ اس کے لیے جنت مقرر کر دیتے ہیں. کا مطلب کیا ہوا میری بہنوں, نیکیوں میں اپنی زبان کی حفاظت, نیکیوں میں اپنی صلاح کی حفاظت کتنی اہم ہے یہ جاننا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے حساب کتاب کی بات ہو رہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو انسان کو جس کے بارے میں حساب کتاب کیا جائے گا وہ اس کی صلاح ہوگی. صلاح کے مسئلے پر آج ہم کتنے بے پرواہ ہیں, کتنے لاپرواہ ہیں. ایک دو گھوڑی کی شاپنگ کے خاطر, ایک چھوٹی سی دعوت کے خاطر, کسی ایک چھوٹے سفر کے لیے آج ہم نمازوں کو ترک کر رہے ہیں. میری بہنوں, نماز ترک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے آپ جانتے ہیں. یہ باتوں کو ہمارے گھروں میں عام کرنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز ہے. یعنی صلاح غائب کا مطلب اب ایمان ہی نہیں رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں, یعنی ہم جو امت مسلمہ ہیں, سب سے پہلی چیز جو میری امت سے لے لی جائے گی, یعنی ایک عمل کرنا مسلمان چھوڑ دیں گے, وہ کیا ہے؟ امانت داری ہے. یعنی امت مسلمہ میں قیامت سے پہلے سب سے پہلی چیز جو اٹھا لی جائے گی وہ امانت داری ہے. یرفعو امانہ, امانت کو اٹھا لیا جائے گا. امانت کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ امانت کیا ہے, آپ سے کوئی پوچھ لے کہ امانت کیا چیز ہے, مثال کے طور پر میرے پاس کچھ مال کچھ دولت ہے, میں نے کہا کہ دیکھیے بہن یہ مال دولت میں آپ کے پاس رکھتی ہوں, آ کر ایک دو دن کے بعد لے لوں گی, یہ امانت ہو گئی. امانت کے معنی ہم نے محدود کر لیے اپنے لیے. امانت کا معنی اسلامی اعتبار سے ہے جو چیز کی ذمہ داری اللہ نے آپ پر ڈالی ہے, اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرنا امانت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت کرنا امانت ہے. آپ جس کالج میں, اسکول میں, جس حکومت کے انڈر آپ رہتے ہیں اس کی اطاعت کرنا بھی امانت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سب سے پہلی میری امت سے کیا اٹھا لی جائے گی؟ نیکی, امانت داری. یہ کیوں سنے آپ جانتے ہیں؟ آخری چیز میری امت سے جو اٹھا لی جائے گی, آخری نیکی جو میرے امتی چھوڑ دیں گے وہ ہے صلاح. اس کا معنی کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ کہ اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ دیکھیے بھائی ہماری فلاں بہن ہے, فلاں بھائی ہے, رشتوں کے لیے ہم بات کرتے ہیں, رشتے جوڑنے کے لیے, شادی بیاہ کے لیے, دیکھیے بچے بہت ساری نیکیاں کرتا ہے, صلاح نہیں پڑھتا, بس وہ ایک خامی اس کے اندر ہے. تب صلاح نہیں رہی تو باقی کیا رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو یہی سمجھ میں آتا ہے میری بہنوں, آخری چیز جو میری امت میں باقی نہ رہے گی نیکی کے طور پر وہ صلاح ہے. کیوں؟ کیونکہ صلاح ایک ایسی چیز ہے, اللہ نے قرآن میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, صلاح تم کو بے حیائیوں اور منکر سے روکتی ہے. اب صلاح نہیں پڑھیں گے تمام بے حیائی اور منکر ہمارے اطراف آ جائیں گے. جو ہمارے اطراف ہے حج,
ہماری ماؤں کو ایک شکایت ہے کہ اولاد نماز نہیں پڑھتی، ہماری بہنوں کو شکایت ہے کہ بھائی نماز نہیں پڑھتے، بھائیوں کو شکایت ہے کہ بہنیں نماز نہیں پڑھتی، کئی اولاد کو شکایت ہے کہ ماں باپ نماز نہیں پڑھتے۔ الگ الگ مثالیں ہماری امت میں ہیں۔ کیوں؟ قیامت کے ہم قریب ہیں، رائی کے دانے کے برابر کی نیکی کو ہم کو مضبوطی سے پکڑنا ہے تاکہ یہ نیکی ہم کو جنت میں ڈال دے۔ تو میری بہنوں، اس صلاح پر ہم کو بہت محنت کرنی ہے۔ اللہ نے سورہ مومنون میں کیا کہا؟ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کیسے کریں گے؟ وقت پر پڑھیں گے، پوری خوشی اور خشوع سے پڑھیں گے، پوری اطاعت کے ساتھ پڑھیں گے، پورے انوالومنٹ کے ساتھ پڑھیں گے، پورے کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں گے، اپنی صلاح کی حفاظت جو کریں گے ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج کے ہمارے دور میں اس کو اچھے سے سمجھنا ہے ہم کو۔ ایک شخص ہوگا جنت میں، وہ اپنے ایک فلاں دوست کو یاد کرے گا کہ دنیا میں میرا ایک فلاں دوست تھا، بڑا نیک تھا، ہر قسم کی نیکی کرتا تھا، لیکن آج وہ مجھے جنت میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اس کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنے اس جنتی میں فرشتوں کو پوچھے گا کہ ہم فلاں بندے کو دنیا میں دیکھتے تھے، بڑا نیک تھا، لیکن آج ہم اس کو جنت میں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ فرشتے اس کو جہنم کی کونے پر لے کر جاتے ہیں، اور یہ جو جنتی ہوتا ہے وہ جھانک کر تھوڑا دیکھتا ہے کہ جہنم میں کیا دکھایا جا رہا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ جو نیک دوست کی بات کی جا رہی ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں۔ اللہ اس کو طاقت دیتے ہیں اس جنتی کو کہ وہ بات کرے اس اپنے دوست سے جو جہنم میں ہے، پوچھتے ہیں کہ اے میرے دوست، دنیا میں تو اتنی نیکیاں کرتا تھا، جس پر میں رشک کرتا تھا کہ تو اتنی نیکیاں کرنے والا ہے، تو جہنم میں کیسے چلے گیا؟ وہ فلاں مسلمان بھائی اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ جہنم میں ہوگا اور کہے گا کہ اے میرے دوست، تو تو جنتی ہے، لیکن میں جہنم میں اسی لیے ہوں کیونکہ میں نے دنیا میں کبھی اپنے آپ کو صلاح پر نہیں ابھارا، کبھی اپنے اہل و عیال کو نماز کی دعوت نہیں دی۔ ہمارے یہاں اسکول، کالج، ہماری پڑھائی، ہماری دنیا داری، ہمارا کھانا پینا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہو گیا ہے میری بہنوں۔ ہمارے صحابہ صحابیات کیسے تھے؟ نماز کو توڑ دیے۔ اگر توڑنے کی بات آ گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم نے نماز توڑی؟ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے فیروز ابو لولو آیا تو کیا کہا صحابہ کو؟ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا فیروز ابو لولو نے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کاندھے سے کاندھا، پیر سے پیر ملا کر ٹھہرے ہیں۔ اس قدر نماز، اتنی پیاری نماز صحابہ کی، صحابہ سے پیاری نماز کس کی ہو سکتی ہے نبی کے بعد، کہ 6-7 صحابہ کو قتل کرنے کے بعد، زخمی کرنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک فیروز ابو لولو پہنچا۔ جب ہوش میں آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم نے نماز کو توڑا؟ دیکھیے پہلا سوال، اپنی جان کی فکر نہیں اور کسی چیز کی فکر نہیں، پوچھا کہ کیا تم نے نماز کو توڑا؟ نہیں امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیسے بے ہوش ہو گئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نماز کی امامت کر دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کا شکر ہے، اگر مجھے پتا چلتا کہ تم نماز توڑتے تم کو پھر سے کلمہ پڑھا دیتا۔ وہاں توڑنے کے اوپر اتنی سخت وعید ہے، یہاں تو ہم چھوڑ رہے ہیں، پھر آپس میں ہنسی مذاق، سکون، زندگی ہماری کہیں جا رہی ہے ایک نماز کو چھوڑنے سے۔ خیرات کا جذبہ، خیرات ہمارے صحابہ صحابیات کے پاس کیسی تھی؟ اسی دو آیات کے احادیث میں، اسی دو آیات کی تفسیر میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے یہاں ایک چھوٹا انگور، صرف ایک انگور کا گچھا نہیں، صرف ایک انگور میرے گھر میں تھا۔ ایک حدیث میں ہم نے کھجور کے بارے میں سنا ہوگا، کھجور تھا، غریب کو دے دیا۔ اس آیات کی تفسیر میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے یہاں ایک انگور تھا اور میں نے اس کی خیرات کر دیا، اور میں نے سوچا کہ اللہ نے جب ذرہ برابر کہا کہ پتہ نہیں یہ کتنا یہ اس کی نیکی مجھے کتنی ملے گی۔ غور و فکر، چھوٹی چیز آپ کو لگ رہی ہے، اللہ کے پاس وہ بڑی ہے۔ پھر آپ دیکھیے قیامت کا جو منظر ہے میری بہنوں، ہم نے دیکھیے کئی بار سنا اس کو کہ جو نیکی کریں گے وہی نیکی لے کر جائیں گے، وہی نیکی لے کر جائیں گے، لیکن ایک آخری حدیث آپ سب کو سنانا چاہتی ہوں جس سے میں اپنے درس کا اختتام کرنا چاہتی ہوں، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک ایسا امتی ہوگا
جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارادہ کر لیں گے کہ اس کو جنت میں ڈالنا ہے، لیکن بندے سے اللہ کہیں گے کہ اے میرے بندے، تیری تمام نیکیوں کو جو تول دیا گیا ہے، برائیوں کو تول دیا گیا ہے، برائیاں بڑی تو جہنم ہے، نیکیاں بڑی تو جنت ہے، ترازو کے بارے میں ہم کو اتنا تو معلوم ہے، تو تمہاری نیکیوں میں ایک الحمدللہ کی نیکی نہیں ہے، اگر وہ ایک الحمدللہ کی نیکی آ جائے تو تم کو جنت میں ڈال دوں گا۔ الحمدللہ کہنا، آپ سب کہیے اب الحمدللہ، ایک الحمدللہ کی نیکی ہے، اگر وہ مل جائے تو تم کو جنت میں ڈال دوں گا۔ اللہ اس کو موقع دیں گے کہ جہاں سے لا سکتا ہے ایک الحمدللہ بولنے کی نیکی لا لے۔ وہ انسان بھٹکے گا میدان محشر میں، ہر جگہ بھٹکے گا، کہاں پر آئے گا؟ کس کو سب سے زیادہ دنیا میں چاہتا تھا؟ اپنے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ کس کو چاہتا ہے انسان؟ اپنی ماں کو۔ ماں سے زیادہ محبت ہمارے جو دنیاوی رشتے ہیں، اللہ کے رسول، دین اسلام کی خدمت کے بعد کتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا، ماں باپ میں ماں کا کتنا بڑا مقام ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ انسان اس میدان محشر میں اپنی ماں کے پاس پہلے جائے گا، کسی اور کے پاس نہیں جائے گا۔ اپنی ماں کا، اپنی والدہ کا آپ لوگ تصور کیجئے کہ کیسا انسان ہوگا کہ وہ اللہ ہم کو ایسی نوبت نہ لائے، اللہ ہم کو ایسا کچھ بھی ایسی نوبت نہ لائے، لیکن ہم کو تصور میں لانا ضروری ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنی والدہ کے پاس جائے گا اور کہے گا اے میری والدہ، میں تیرا وہ بیٹا ہوں، میں تیری وہ بیٹی ہوں جس کو تیرے 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالا، مجھے جب میں دنیا میں آیا تو تو نے اپنے منہ سے نوالا، خود نوالا نہیں کھایا، خود کھانا نہیں کھایا، خود بھوکی رہ گئی، مجھے کھانا کھلایا، مجھے تو نے اتنا بڑا کیا، دنیا میں اتنی مجھے دولت شہرت ملی اللہ کی کرم سے، تو نے میرا کتنا ساتھ دیا میری ماں، تجھ سے پیارا رشتہ دنیا میں نہیں اللہ رسول کے بعد۔ اے میری ماں، میں جب ٹھوکر کھا کر اس دنیا میں گرتا تو میرے لیے سہارا تھی، میں کوئی تکلیف میں آتا تو اپنی تکلیفوں کو پیچھے رکھ کے میری تکلیف سے مجھے نکالنے کی دنیا میں پوری کوشش کرتی، مجھے تکلیفوں سے نکالا تو نے اللہ کی کرم سے۔ اے میری ماں، آخری ایک آپ سے گزارش ہے، ایک الحمدللہ کی نیکی مجھے کم پڑ گئی میری ماں، ایک نیکی آپ کے پاس ہے، ایک الحمدللہ کی نیکی، وہ مجھے دے دیجئے، تیرا بچہ جنت میں چلے جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ماں کیا کہے گی؟ اللہ کی قسم ہے میں نہیں جانتی تو کون ہے، میں اپنے شوہر کو ڈھونڈ رہی ہوں تاکہ اس سے ایک الحمدللہ کی نیکی لے لوں۔ تو سوچئے، کہنے کو تو ہے الحمدللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں بہت وزن ہے یہ الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ آسمان اور زمین کی جو جتنی زیادہ یہ جو پوری اسپیس ہے اس کو بھر دیتی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے۔ تو جس کو ہم چھوٹی نیکی سمجھتے ہیں اس کو آپ چھوٹی نہ سمجھے، اور ہر قسم کی نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہم کو عطا کر دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے لیے حساب آسان کر دے، اللہ ہم کو ان 70,000 لوگوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بنا دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 میرے ایسے امتی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیسے لوگ ہیں گے تاکہ ہم ان میں سے بن جائیں کہ حساب کتاب ہی نہیں رہے گا تو کتنا سکون ہو جائے گا، سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رقیہ بھی نہیں کراتے، یعنی قرآن سے جو علاج کرانے کی چیز ہے وہ بھی نہیں کرتے، حالانکہ یہ ناجائز نہیں ہے، رقیہ پر ایمان نہیں، اتنا رقیہ نہیں کراتے، لیکن سب سے زیادہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے حساب کو آسان کریے، ہم کو ان 70,000 میں سے بنا دیجئے، اور ہماری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مطابق جینے والی زندگی بنا دیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ امت المتین کے ایک شاگردہ کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر دے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا
रहमतल लिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों का और मेरी मोहतरम बहनों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जिसके माने हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आप तमाम पर सलामती हो, रहमतें हों और बरकतें हों। इंशाअल्लाह मेरी आज की इस तकरीर का उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कड़ी नंबर 23। माशाअल्लाह, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिछले कड़ी में हमने देखा कि किस तरह नऊज़ु बिल्लाह अबू जहल ये ताक में था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किसको ठहराऊँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और उसी दौरान हमने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दी कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप अपने लोगों से हिजरत के लिए कहिए। और फिर पहला काफ़िला निकला एबिसीनिया की तरफ। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जब अहम अहम लोग मक्का छोड़कर जाने लगे तो कुफ़ारे मक्का बड़ा परेशान हो गए। वो लोग चाहते थे कि जो पहरों के जो दायरे थे उसको और सख्त कर दे ताकि कोई भी मक्के को छोड़कर बाहर नहीं जा सके, और जहाँ कहीं पर भी ईमान लाए हुए लोग अगर उनको दिख जाते तो वो लोग उनको मारते और उनको ख़त्म कर देने की कोशिश करते, नऊज़ु बिल्लाह। इसी दौरान हमने देखा कि साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से बेइरादा तौर पर क़त्ल हो जाता है एक वो शख्स जो कुफ़ारे मक्का था, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था। लेकिन क्योंकि साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान बहुत ही मजबूत और ताकतवर था तो बात वहीं की वहीं थमाई गई, लेकिन कुफ़ारे मक्का बहुत गज़ब में थे। और फिर हमने देखा कि किस तरह कमबख्त अबू जहल नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर इतनी ज़ोर से मारता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से इतना खून बहता है कि वो खून से नहा जाते हैं। जिस पर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कलमा नहीं पढ़े थे क्योंकि रिश्ते में सगे भतीजे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको इतना गुस्सा आता है कि वो फ़ौरन अबू जहल के घर जाते हैं और कहते हैं कि ए अबू जहल, देख मैं अल्लाह पर और मेरे भतीजे पर ईमान लाता हूँ, कर अब क्या कर सकता है। और बिल आखिर मैंने बताया था कि आने वाले हफ्ते यानी कि आज मैं आप तमाम को उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ईमान लाने का वाक़या है वो इंशाल्लाह आप सबको बताऊँगी। तो माशाअल्लाह, एक दफ़ा होता ये है कि कमबख्त अबू जहल एक महफ़िल में बैठा हुआ होता है जहाँ पर कुफ़ारे मक्का के जो ताकतवर पैसे वाले इस किस्म के लोग उस महफ़िल में मौजूद थे। उस महफ़िल में कमबख्त अबू जहल ये ऐलान करता है कि कौन है जो नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़त्ल करेगा। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि ये काम मैं करूँगा, नऊज़ु बिल्लाह। और फिर गुस्से की कैफियत में उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो भी कलमा नहीं पढ़े थे, नंगी तलवार लिए गज़ब के हालत में एक मक्के के सड़क से गुज़र रहे थे। वहाँ पर एक सहाबी थे जो ईमान तो ला लिए थे अल्लाह पर, लेकिन उसका ऐलान नहीं किया। तो वो सहाबी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर कहते हैं कि ए उमर, आप ये नंगी तलवार अपने हाथ में लिए कहाँ जा रहे हैं। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़त्ल करने जा रहा हूँ, नऊज़ु बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिक। और उसके बाद ये सहाबी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ए उमर, आप पहले अपने घर में क्यों नहीं देख लेते, सुना है कि आपकी बहन ने और आपकी बहन के शौहर ने ईमान ला लिया। ये सुनने पर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि क्या मेरी बहन और मेरी बहन के शौहर ने ईमान लाया, अब तो सबसे पहले गर्दन उनकी मारूंगा। और गुस्से की हालत में फ़ौरन दौड़ते हुए अपने बहन फ़ातिमा बिन्त ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर को जाते हैं, ज़ोर से दस्तक देते हैं। तो वहाँ पर उस घर में फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके शौहर
اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ میاں اور بیوی کو اللہ کے کلام سکھانے آتے ہیں وہاں پر وہ موجود ہوتے ہیں. تو جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہے تو وہ فوراً خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر چھپ جاتے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتی ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ ابھی میں نے کچھ آواز سنی, کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نہیں, ہم کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے. تو وہ اتنے غصے میں ہوتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کو وہ مار پیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو پکڑ کر زمین پر پٹک دیتے ہیں. ہماری صحابیہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے جب جاتی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تک دھکیل دیتے ہیں اور وہ جا کے منہ کے بل, اپنے سر کے بل وہ زمین پر گر جاتی ہے اور پھر ان کے ماتھے سے, ان کے پیشانی سے خون کے پھوارے اٹھنے لگتے ہیں. اور پھر خون میں لپٹی ہوئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتی ہے کہ اے میرے بھائی, میں اور میرے شوہر اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں. اب آپ چاہے ہماری جان کیوں نہ لے لیں, ہم اب اسلام سے, یہ دین حق کو چھوڑنے والے ہم نہیں ہیں. کریے آپ کیا کر سکتے ہیں. خون میں لپٹی ہوئی سگی بہن کے منہ سے ایسے جملے سننے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تھوڑا نرم پڑ گیا اور وہ بولے کہ ٹھیک ہے, مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے. تو پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کے جو پہلی آیتیں ہیں اس کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں. اور جب آیت نمبر 14 تک پہنچتے ہیں, جب وہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. اس آیت کو سننے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے شرک و کفر کا زنگ ہٹنے لگتا ہے اور ان کے دل میں آہستہ آہستہ اسلام گھر کرنے لگتا ہے. اور وہ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتا ہے ما احسن الکلام, کتنا پیارا کلام ہے یہ. اور جیسے ہی وہ یہ الفاظ کہتے ہیں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جا کر چھپ گئے تھے وہ فوراً خوشی کے مارے باہر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے حق میں دعا کی تھی وہ آج قبول ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک دن پہلے اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ, عمر بن حشم یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو, جس کو آپ چاہے, آپ ان کو توفیق دے دیجئے کہ وہ اسلام قبول کر لیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی. اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیے کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اور پھر اس دوران ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ کفار مکہ کافی ظلم کر رہے تھے اور یہاں تک کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے نعوذ باللہ, تو سارا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے ایک صحابی تھے جو بہت ہی نامور, طاقتور, مشہور اور پیسے والے صحابی تھے. ان کا گھر مکے کے بارڈر پر تھا. تو صبح سے لے کر شام تک وہ گھر ایک میٹنگ پلیس بن گئی تھی جہاں پر تمام صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا جایا کرتے تھے. اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ وہاں پر موجود تھے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل 3 دن پہلے کلمہ پڑھے تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو اچانک سے دروازے پہ زور سے دستک دینے کی آواز آتی ہے تو صحابہ فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون آ گئے. اور پھر جب جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ساتھ میں ہاتھ میں تلوار بھی ہے. تو صحابہ فوراً پلٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عمر بن خطاب آئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے. جیسے ہی یہ سنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارے کھولو دروازہ, اگر یہ آج میرے بھتیجے کو ذرہ برابر بھی اگر تکلیف دینے کی کوشش کرے گا تو میں اس کی گردن ہی مار دوں گا آج. وہ بھی بڑے دلیر مزاج کے تھے.
اس کے بعد جب دروازہ کھولا جاتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ایک لمحے کے لیے ڈرے، بغیر ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹے، وہ فوراً جاتے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گردن سے پکڑ کر کہتے ہیں کہ اے عمر، کیوں آئے ہو یہاں، کیا بات ہو گئی ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے مسلمان بننا ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ میں رئیق المختوم ابن اسحاق کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس سے زیادہ بلند آواز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرے تکبیر یعنی اللہ اکبر کبھی نہیں کہا تھا۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، زور کی آواز میں، بلند آواز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے لگتے ہیں، اور صحابہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کہتے اللہ اکبر، یہاں تک کہ مکے کے گلیاں نعرے تکبیر کی آواز سے گونج اٹھی ماشاءاللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھنے سے پہلے ہم کبھی بھی اعلان کے ساتھ بغیر ڈرے، ہم کبھی اس موقف میں نہیں تھے کہ ہم مکے میں آ کر عبادت کر سکے، لیکن جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھے، پہلا سوال انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ حق پر ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں حق پر ہوں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ برحق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عمر، بے شک اللہ برحق ہے۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس طرح چھپ کر عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ساتھ آئیے، میں دیکھتا ہوں، مکے میں آئیے آپ، میں دیکھتا ہوں کہ کون میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکے میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلاح کے لیے ٹھہریے، میں ابھی جا کر آتا ہوں۔ اور فوراً ابو جہل کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پر زور سے دستک دیتے ہیں۔ جیسے ہی دروازہ وہ کھولتا ہے کہتے ہیں کہ اے ابو جہل دیکھ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر زور سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد دیکھتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون رکاتا ہے۔ تو میری بہنوں، آپ لوگ بتائیے، ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفت والے، بے خوف، نڈر، ہمت والے ایسے لوگ آج ہمارے نوجوانوں میں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں ایسے نوجوان؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کی طاقت کمزور تھی تو اسلام کو طاقت دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آج ویسا ہی وقت ہے جہاں اسلام کی طاقت کمزور پڑ رہی ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو کھانے پینے سے، موج مستی کرنے سے ان کو فرصت نہیں ملتی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو صحابہ بالکل علل اعلان کے ساتھ دعوت کا کام کرنے لگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرنے لگتے ہیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو گروپس ہو گئے تھے، جو صحابہ کے دو گروپس ہو گئے تھے، اور وہ لوگ بالکل ڈنکے کی چوٹ پر مکے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر، پھر پھر کر وہ لوگ تبلیغ اور دعوت کا کام کرتے تھے اسلام کا۔ اور پھر جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کو واپس آتے تو تمام صحابہ پہرا دیتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ماشاءاللہ۔ اسی سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتی ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے،
افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، افسوس کہ ہم